ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عزیزان گرامی السلام علیکم۔ چینی چینی ہماری روزمرہ خوراک کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہم اسے کھانے کی اشیاء میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ اس بات سے واقف ہیں کہ یہی چینی کچھ ایسے نقصانات بھی رکھتی ہے جو آہستہ آہستہ ہمیں موت کی طرف لے جاتے ہیں؟ آئیے اس میٹھی زہر سے پہنچنے والے چند نقصانات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حکیم محمد سعید نے آج سے 50 سال پہلے یہ ثابت کر دیا تھا، اپنی تحقیق سے یہ بات ثابت کی تھی کہ چینی کا زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جدید تحقیق نے اس بات پہ مہر ثبت کر دی ہے کہ زیادہ چینی کا استعمال جسم کے اندر یوریٹ کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے، جو کہ گردوں کے لیے نہایت نقصان دہ ہے۔ چینی کا زیادہ استعمال ذیابیطس کا باعث بن سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق چینی ہم جو مختلف ذرائع سے حاصل کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہوئے ہمارے جسم میں اس کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے ذیابیطس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ذیابیطس سے لاحق ہونے والی مختلف بیماریاں ہیں، جیسے کہ تھکن کا احساس رہنا، کسی کام میں دل کا نہ لگنا، چڑچڑاپن اور پیروں میں سوجن، یہ ذیابیطس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ چینی دل کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب آپ زیادہ چینی کھاتے یا پیتے ہیں تو آپ کے جسم میں اضافی انسولین پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دل کی دیواریں پورے جسم میں اضافی انسولین پیدا ہوتی ہے، جسم میں آپ کی شریانوں کی متاثر کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے شریانوں کی دیواریں جو ہیں وہ سخت اور موٹی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے دل پر دباؤ پڑتا ہے اور اس دباؤ کو ہائی بلڈ پریشر کا نام دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک اور فالج بھی ہو سکتا ہے۔ موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے جس کے کئی اسباب ہیں، جن میں روغنی غذائیں کھانا، ورزش نہ کرنا، دفتر میں سارا وقت بیٹھے رہنا اور موثری اثرات بھی ہیں۔ لیکن زیادہ چینی کا استعمال، زیادہ میٹھا کھانے کے شوقین جو لوگ ہیں، وہ بھی اپنے موٹاپے میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ گردے کی بیماری۔ گردے ہمارے جسم میں خون کی صفائی کرنے کا کام سر انجام دیتے ہیں، جسم سے فاضل مادے اور اضافی پانی خارج کرنے کا کام کرتے ہیں۔ خون میں شکر کی زیادہ مقدار کی وجہ سے گردوں کی اندرونی دیواریں بری طرح متاثر ہوتی ہیں اور گردوں میں خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس کے باعث پیشاب میں شکر خارج ہونے لگتی ہے۔ اس اضافی شکر کو خارج کرنے کے لیے گردوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے گردوں میں بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جگر پر اثرات۔ چینی میں مونوسکرائڈ ایک ایسا عنصر پایا جاتا ہے جو جسمانی اعضاء پر چربی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اسی عنصر کی بدولت انسان فیٹی لیور نامی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے۔ چینی کھانے سے انسانی جسم مزید چینی کا مطالبہ کرتا ہے اور یہ مطالبہ شدت اختیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ کوئی میٹھی چیز استعمال نہ کریں، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ میں توانائی کی کمی ہو رہی ہے۔ میٹھی غذائیں جراثیم کی افزائش کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہوتی ہیں۔ جب ہم زیادہ میٹھی غذائیں کھاتے ہیں تو ان کے ذرات ہمارے منہ میں رہ جاتے ہیں اور جراثیم کی اماج گاہ بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ایسے خامرے پیدا کرتے ہیں جن سے دانت، خاص طور پر داڑھیں، کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ چینی خون میں شامل ہو کر ایسے خطرناک مالیکیول پیدا کرتی ہے جو آپ کی جلد پر جھریاں پیدا کرتے ہیں، اور انہی مالیکیول کی بدولت آپ کی جلد خشک اور چہرہ لٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ چینی کے زیادہ استعمال سے بھوک میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ چینی کے استعمال سے دماغ کے وہ سگنلز متاثر ہوتے ہیں جو آپ کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن سگنلز کے متاثر ہونے کی صورت میں آپ یہی محسوس کرتے ہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، جبکہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھایا تھا۔ زیادہ چینی کھانے سے بچنے کے لیے احتیاطیں کون سی کرنی چاہیے؟ ان تمام پیچیدگیوں سے بچنے کا وہ طریقہ پرہیز ہے، یعنی سافٹ ڈرنکس، کوکو کولا، پیپسی
مشروبات، میٹھے شربت، بیکری کی مصنوعات اور بازار کی ربڑی وغیرہ جن میں بہت زیادہ چینی ہوتی ہے، ان سے ممکنہ حد تک پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے۔ کیمیائی اجزاء سے صاف کی گئی سفید شکر جو عام طور پر ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے، صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اگر سفید شکر کھانے کے بجائے گہرے کالے رنگ کا گڑ استعمال کیا جائے تو بہتر ہے۔ گڑ میں حیاتین 6 یعنی وٹامن B6 جو ہے وہ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ کیلشیم، میگنیشیم اور فولاد وغیرہ کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے، جس سے نہ صرف جسمانی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ گڑ باقاعدہ کھانے سے ہاضمہ بھی درست رہتا ہے۔ بہت زیادہ صاف و شفاف گڑ کھانے سے اجتناب کریں، اس لیے کہ یہ کیمیائی اجزاء سے صاف ہوتا ہے اور نقصان دہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔